یہ تھیوری بنیادی طور پر جس کا نام بلیک اینڈ مورٹن تھیوری ہے، یہ ایکچولی اسٹائل تھیوریز کی بنیاد رکھی ہے۔ اسٹائل تھیوری سے مراد یہ ہے کہ ان کے نزدیک لیڈر جو ہے ان کے مختلف اسٹائل ہوتے ہیں اور وہ ان اسٹائلز کے مطابق کام کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر سب سے پہلی بات ہے کنسرن فار پیپل۔ کنسرن فار پیپل، اچھا کنسرن فار پیپل جو ہے ایک کریکٹرسٹک ہے، اور دس از دا ڈگری ٹو وچ لیڈر کنسیڈرڈ ٹیم ممبر نیڈس، یعنی لیڈر ٹیم ممبر کا کتنا خیال رکھتا ہے۔ خیال رکھنے سے مراد یہ ہے کہ کیا انہیں کسی خاص وقت کوئی بریک چاہیے، چھٹی چاہیے، ان کی کوئی پرسنل نیڈ ہے، خیال رکھتا ہے، ان کا انٹرسٹ، ان کی سیلری، ان کے بینیفٹ، ان کے لیے فائٹ کرتا ہے، نہیں کرتا۔ ایریاز آف پرسنل ڈیولپمنٹ، ان کے جو پرسنل ڈیولپمنٹ ایریاز ہم کو ڈیولپ کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ when deciding how best to accomplish a task، کہ کتنا اچھا ایک ٹاسک جو ہے وہ اکمپلش ہوتا۔ تو کنسرن فار دا پیپل کے اندر دیکھا یہ جاتا ہے کہ کنسیڈر یہ کیا جاتا ہے کہ لیڈر ضروریات پوری کر رہا ہے اپنے سب آرڈینیٹ کی، انہیں موٹیویٹ کر رہا ہے، انہیں فیصلوں میں شامل کر رہا ہے، ان کی ضرورتوں کو سنتا ہے، ان کے انٹرسٹ کو دیکھتا ہے۔ تو اگر وہ ایسا کرتا ہے تو وہ پیپل کیئرنگ پرسن ہے۔ ہم اس کو مارکس ایلوکیٹ کر سکتے ہیں 1 سے لے کے 9 تک، یعنی اس کانسیپٹ یا اس تھیوری میں ایسا کیا گیا۔ اگر وہ بہت کیئرنگ ہوا نا تو ہم 9 دے دیں گے، اگر بالکل نہ ہوا تو 1 دے دیں گے، اگر درمیان نہ ہوا نا تو ہم اس کو 5 یا 6 سکور دے دیں گے۔ اس کے دوسرا ہے کنسرن فار ریزلٹ، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے کام سے کتنا متعلق ہے۔ کنسرن فار پروڈکشن، اسے پروڈکشن سے کتنا تعلق ہے۔ یہاں یہ دیکھا جائے گا کہ لیڈر کیا اپنے سب آرڈینیٹ کو ٹاسک ایلوکیٹ کر کے، ریسورس ایلوکیٹ کر کے ان سے کتنا کام لے سکتا ہے، آبجیکٹو اچیو کروا لیتا ہے، ٹائم پہ آؤٹ پٹ پروڈیوس کروا لیتا ہے، ٹاسک ٹائم پہ پروڈیوس کروا لیتا ہے، ٹاسک مکمل کرنے میں وہ آرگنائزیشنل ایفیشنسی کا خیال رکھتا ہے، مطلب کہنے کا ہے کہ کیا وہ ٹائم کا خیال رکھتا ہے کہ کام ٹائم پہ کمپلیٹ ہو، پروڈکٹیوٹی کا خیال رکھتا ہے۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو ہی از گڈ ان کنسرن فار ریزلٹ یا کنسرن فار پروڈکشن۔ یہاں بھی اگر وہ بہت کیئرلیس ہوا تو ہم اس کو 1 نمبر دیں گے، اور اگر وہ بہت بہتر ہوا تو 9 نمبر دیں گے، اور اگر وہ ایوریج ہوا تو اسے 5 یا 6 نمبر دیں گے۔ تو یہ بچوں پہلے سے ہم نے طے کر لیا کہ ہم ایسا کریں گے، حالانکہ اس سے علاوہ بھی کیا جا سکتا ہے، کوئی 3 نمبر بھی دے سکتا ہے، 7 بھی دے سکتا ہے، 8 بھی دے سکتا ہے۔ تو چونکہ اس کا نام ہے بلیک اینڈ مورٹن مینیجریل گریڈ، تو اس کی ایک طرف یہ چیز ہوگی اور دوسرے ایکسس پہ یہ ہوگی۔ مثال کے طور یہ دیکھیے یہ گریڈ ہے، اس طرف دیکھیے کنسرن فار پروڈکشن یا کنسرن فار ٹاسک ہو گیا، جس کو آپ نے کنسرن فار ریزلٹ لکھا تھا وائی ایکسس پہ، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر آپ ایکس ایکسس پہ دیکھو گے تو کنسرن فار پیپل، اور جو میں نے پہلے کہا تھا کہ آپ اسے نمبر دے سکتے ہو 1 3 4 5 ایون 9 نمبر، تو یہ نمبر آپ لوکیٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا اب دیکھیے کچھ لیڈر ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں مینجمنٹ امپروویشمنٹ لیڈرز۔ یہ ایسے لیڈر ہوتے ہیں جو نہ تو لوگوں کے انٹرسٹ کا خیال رکھتے ہیں، دے نیور کیئر دیئر سبارڈینیٹ، فیصلوں میں انوالو نہیں کرتے، انہیں کھینچ کے رکھتے ہیں، لیکن دوسری طرف یہ پروڈکشن پہ بھی کوئی اتنے زیادہ کارگر نہیں ہوتے ہیں، پروڈکشن پرفارمنس بھی ان کی بہت پور ہوتی ہے۔ لہذا ہم انہیں پروڈکشن کے معاملے میں بھی جو نمبر دیتے ہیں وہ 9 میں سے 1 دے رہے، اور لوگوں کی کیئر کے معاملے میں بھی ہم اسے 9 میں سے 1 نمبر دے رہے ہیں، یعنی ہم اس کو صرف 1.1 لیڈر کہہ رہے ہیں، 1 نمبر پروڈکشن سائڈ سے اور 1 نمبر پیپل سائڈ سے۔ اس سے ہم اسے کہتے ہیں مینجمنٹ امپروویشمنٹ، جس کا اپروکسیمیٹ مطلب یہ بنتا ہے کہ انتہائی پور قسم کی
लो लेवल की सेटिंग। लेकिन दूसरे लीडर ऐसे हैं जो कि अच्छे हैं केयरिंग अबाउट पीपल, वो उनकी जरूरियात को बहुत अच्छी तरह देखते हैं, उन्हें छुट्टी चाहिए, उन्हें प्रमोशन चाहिए, उन्हें एडवांस चाहिए, सब लेते। लेकिन आउटपुट के मामले में या प्रोडक्शन के मामले में या आप ये कह लीजिए कि रिजल्ट के मामले में ये अच्छे नहीं। लिहाजा हम इन्हें जो है वो लोगों की केयर के मामले में जो नंबर देते हैं वो 9 दे रहे हैं, लेकिन जहां तक आउटपुट का ताल्लुक है वहां नंबर 1 दे रहे हैं। तो आप कहेंगे ये 1 इधर क्यों है 9 क्यों? देखिए हमेशा x की वैल्यू इस साइड पे आती है और y की वैल्यू सेकंड साइड पे आती है, क्योंकि ये x एक्सिस है इसलिए 1 पहले आया और इधर से 9 बाद में आया। तो लिहाजा ये 1.9 लीडरशिप है जिसे हम कंट्री क्लब कहेंगे कि जरूरतें पूरी हो रही हैं, चाय भी मिल रही है, कहवा भी मिल रहा है, छुट्टियां भी मिल रही हैं, लेकिन काम का बहुत बुरा हाल है, काम में कुछ डिलीवरी नहीं हो रही। तो एक तो बात ये होगी। अब अगर आप देखें तो हमारा जो तीसरा स्टाइल है उसको हम टास्क मैनेजमेंट कहते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो प्रोडक्शन के मामले में बहुत अच्छे हैं लेकिन लोगों की केयर के मामले में ये अच्छे नहीं। इससे हमने 9.1 कहा है और टास्क मैनेजर कहा है क्योंकि हर वक्त काम पे फोकस है। लेकिन जो हमारे लास्ट मैनेजर्स है बिल्कुल मेरी तरह टीम मैनेजमेंट है तो बिलीव करते हैं, वो लोगों की छुट्टी, उनके ग्रोथ, उनके बोनसेस का भी ख्याल करवाते हैं, उसके लिए भी लड़ते हैं, वहां भी उनके 9 मार्क्स आएंगे और प्रोटेक्शन भी जो है वो अच्छी करते हैं, यानी प्रोटेक्शन के भी 9 और लोगों के कंसर्न के भी 9। इसलिए ये आइडियल लीडरशिप है क्योंकि हम इसे कहते हैं ये है टीम मैनेजमेंट। अब अगर हम इसको यूं कर लें कि मैं आपको एक एग्जांपल से इसे समझा दूं, वो ये कि फर्ज करें एक बंदे की वालदा बीमार है और वो बड़ा परेशान है और वो एक छुट्टी की अर्जी लिखता है और अपने मैनेजर के पास जाता है और जाकर कहता है कि मेरी वालदा बीमार है तो मुझे छुट्टी दे दो। फर्ज करें वो मैनेजर का स्टाइल मैनेजर इम्प्रूवमेंट वाला हाल है उनका, तो वो क्या करेंगे, वो कहेंगे वालदा बीमार है, छोटा भाई दवाई ले आएगा। यानी वो कंसर्न फॉर पीपल के मामले में बिल्कुल ख्याल नहीं रखेंगे और इनकार कर देंगे छुट्टी से। लेकिन जहां तक कंसर्न फॉर टास्क है या कंसर्न फॉर प्रोडक्शन है, वो कहेंगे वर्कर उन्हें कहेगा कि फिर मैं तो फारिग बैठा हूं, काम तो वैसे भी यहाँ कोई नहीं है, तो क्या करवाते ही नहीं है, तो चलो मुझे काम बता दे दो, क्योंकि बैठ लो उधर, जब काम याद आएगा मैं बता दूंगा, बैठे रहो आराम से। यानी ना तो वो काम देंगे और ना ही वो उसकी जरूरत को पूरा कर रहे। लिहाजा हमने उन्हें नंबर दिया है 1-1, दोनों तरफ 1 मीन्स मैनेजमेंट इम्प्रूवमेंट। दूसरे मैनेजर ऐसे हैं जो कहलाते हैं कंट्री क्लब। इनके पास जब ये छुट्टी की अर्जी लेके जाता है, फर्ज करें ये वाले मैनेजर नहीं कि ये वाले मैनेजर है, तो इनके पास जब छुट्टी की एप्लीकेशन लेके जाता है तो वो कहता है वालदा बीमार है, 3 दिन की छुट्टी दे रहा है, दिमाग खराब है, तुझे 9 दिन की छुट्टी मिलेगी और ये जो 9 दिन की छुट्टी है ये अगर जरूरत पड़ी तो तू और बढ़ा ली और तुझे 3 माह की तनख्वाह भी एडवांस मिलेगी, ठीक है। और वालदा से कहना मेरे लिए दुआ कर, तो प्रोटेक्शन को नजरअंदाज करके वो बिल्कुल जरूरत नहीं चला जाएगा। लेकिन अगर तीसरे के पास जाएंगे तो वो कहेगा देखो मशीन चल रही है, तुम मशीन का काम करो, दवाई छोटा भाई ले आएगा, यानी काम बताएगा, छुट्टी नहीं देगा। लेकिन अगर मेरे पास आ जाए तो मैं क्या हूं, मैं हूं टीम मैनेजर। मैं क्या करूंगा, मैं बुलाऊंगा, अच्छा तुम ऐसा करो अपने साथ जो दूसरे टाइम का लड़का उसे भी लेके आओ। वो दूसरे टाइम का लड़का लेकर आएगा तो उसे कहूंगा देखो यार बात ये इसकी वालदा बीमार है और रात वाले लड़के को बुलाओ, तो तुम दोनों ने ना 12-12 घंटे ड्यूटी करनी, 4 घंटे रात वाला लड़का प्रोलॉन्ग करेगा और 4 घंटे तुम पहले आ जाओगे, इस तरह इसके 8 घंटे पूरे हो जाए। और उससे कहेंगे यार अगर जल्दी वालदा ठीक हो जाए तो आ जाएगा,
ٹھیک ہے, فارغ اللہ نہ کرے برے مطلب نہ لے لیجیے گا, بتاؤ کہ والدہ ٹھیک ہو جائے تو جلدی آ جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ان دونوں میں سے کسی کی والدہ بیمار ہوں گی, چھٹی منگنی شادی والی, تو پھر ان کو چھٹی دے کے اس کو بلا لیں گے. اس طرح ہم نے لوگوں کا بھی خیال رکھ لیا اور پروڈکشن کا بھی خیال رکھ لیا. اب ہم کرتے ہیں ٹیم مینیجر. اب جو ان دونوں میں میڈیوکر ہوگا, یعنی اسٹیٹس کو درمیان میں لٹکا ہوگا, تھوڑا سا پروڈکشن میں اچھا, تھوڑا سا پیپل, ہم اسے کہہ دیں گے 5.5, یعنی نہ تو ادھر ہے نہ ہی تھوڑا ادھر ہے, درمیان. کلیئر بچوں؟ اب آگے بات, when a manager is committed to and have a stake in the organization success, their needs and production needs coincide. He creates an environment based on trust and respect, which leads to high satisfaction and motivation of employees. جی بچوں, ایک ایسا ورکر ہے, مینیجر ہے جو کمیٹڈ ہے کس کے ساتھ, اسٹیک in the organization success and needs and the production coincide, and he create an environment of trust and respect. یعنی یہ ہوگی پیپل کی کیئر اور یہ ہوگی ٹاسک کی کیئر. لہذا بھائی یہ بنا ٹیم مینیجر. ٹیم مینیجر یہ لکھا ہوا, ٹیم مینیجر کے سب سے نیچے لکھا ہوا یہ رہا ٹیم مینیجر. ٹھیک ہے بچوں؟ اچھا, اب ایک بندہ ہے جی, فرض کریں in context of black and molded grid, manager in the top left corner. تو ٹاپ لیفٹ کارنر تو یہ والا بنتا ہے, تو ٹاپ لیفٹ کارنر یہ بن گیا کنٹری کلرک. لیکن ظاہری بات ہے, وہ جب آپ سے سوال پوچھیں گے تو وہاں گریڈ تو دیا ہوگا, ظاہر بات ہے نام تو نہیں لکھا ہوگا, تو آپ نے خود پہچان کے وہاں ٹک کرنا آپشن. اچھا بچوں, ان کانٹیکسٹ آف بلیک اینڈ ماڈرن گریڈ, اے مینیجر ان دا ٹاپ رائٹ کارنر, ٹاپ رائٹ کارنر پہ چلا گیا, تو سمپل بات ہے وہ کیا ہے, وہ تو ٹیم مینیجر. یہ رہا رائٹ, ٹاپ رائٹ کارنر. اچھا, سادیا is a manager in sales department of Zik company, and she has several staff working for her. From last 2 terms, her department is failed to meet sales target. یعنی sales targets meet نہیں کر پایا 2 quarter سے, 2 term سے, لہذا but is very friendly and most of her staff they like her and appreciate. She does everything she can to attend to their needs. یعنی وہ caring in people میں بہت اچھی ہے, جبکہ وہ ٹاسک پرفارمنس میں اچھی نہیں ہے. تو ایسے لیڈر کو کنٹری کلب لیڈر کہنا چاہیے. کیا خیال ہے مجھے؟ تو یہ کنٹری کلب لیڈر. اچھا, Ashraf is a CFO of Kohinoor Energy Products, and he is passionate about his work and who does the best he can for the people he works with. تو بیسٹ کام کرتا ہے لوگوں کے لیے اور وہ بہترین ڈیلیور کر رہا ہے, تو لہٰذا وہ بھی کیا ہے, ٹیم مینیجر.